بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز پہ ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز لاتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم جو سٹوری ہے اور اس پہ اپنا جو سیاسی تجزیہ ہے آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 14 اگست جو ہے وہ ہمارا یوم آزادی ہے اور لاہور میں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ جو کہ 13 رات کی شب کو ہوا اور 14 رات کی صبح کو ختم ہوا، وہ ایک بہت بڑا پاور شو تھا۔ پاکستان ہاکی اسٹیڈیم جو ہے یقیناً یہ کبھی بڑا کرتا تھا جب پاکستان میں ہاکی کے لیے بہت جوش و خروش اور جنون تھا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی یہ پاکستان ہاکی اسٹیڈیم جو ہے یہ کبھی نہیں بڑھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ یہ ایک عرصے کے بعد واقعہ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان ہاکی اسٹیڈیم میں جمع ہوا۔ کراؤڈ نہ صرف اسٹیڈیم کے اندر تھا، ایک چارجڈ کراؤڈ تھا، بلکہ اسٹیڈیم کے باہر بھی ایک بہت بڑا سڑکوں پر اسٹیڈیم کے ارد گرد کراؤڈ تھا۔ یہ کراؤڈ کیوں تھا؟ یہ سب وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے تھے اور عمران خان اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کی بات سننے کے لیے آئے تھے۔ تو میں کچھ دن پہلے یہ انڈیکیشن دے چکا ہوں کہ مرکز اور جو صوبے ہیں ان کے درمیان ایک شدید قسم کی محاذ آرائی شروع ہونے والی ہے۔ اسی طرح کی ایک محاذ آرائی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے جب بے نظیر جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھیں اور نواز شریف جو ہیں وہ صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں صوبہ پنجاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس کے پاس صوبہ پنجاب ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسی شخص کی پاکستانی سیاست میں چلے گی، بلکہ اگر کوئی شخص صوبہ پنجاب میں کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھی سکیمز لاتا ہے اور لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، تو اس شخص کو وزیر اعظم بننے سے یا اس سیاسی جماعت کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بالکل ایسی صورتحال ہے اس وقت، تو نہ صرف صوبہ پنجاب میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، اور خاص طور پہ اب چونکہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے درمیان ایک اچھی خاصی کشمکش اور محاذ آرائی کی صورتحال موجود ہے۔ اس کی پہل وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کی، جس نے مختلف قسم کے مقدمات درج کروائے۔ اس میں عمران خان پر مقدمات ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی جو دوسری قیادت ہے اس پر مقدمات ہیں۔ یقیناً جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو اس کا جواب تو دیا جانا تھا، اور وہ بھی پھر جب چودھری پرویز الہی جیسا تجربہ کار وزیر اعلیٰ ہو تو پھر جواب بھی اس سے بڑھ کر آنا تھا، یا کم از کم اس کے برابر ضرور آنا تھا۔ تو جیسے ہی وفاقی سطح پر رانا ثناءاللہ نے مقدمات کا اندراج کروایا تو اب ان کا جواب جو ہے وہ پنجاب سے آنا شروع ہو گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب سے اور کے پی کے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھاگ کر اسلام آباد میں پناہ لینا شروع کر دی ہے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ تو لیکن یقیناً اسلام آباد ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے، اس میں کتنا عرصہ ٹھہریں گے، یا پھر ان کے گھر والے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ انہی صوبوں میں موجود ہیں۔ تو صوبائی حکومت جب کسی کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے پاس پھر بہت زیادہ اختیارات ہیں، خاص طور پر لا اینڈ آرڈر اور پولیسنگ کے اختیارات ہیں، جن کے ذریعے وہ وفاقی گورنمنٹ کو مجبور کر سکتی ہے کہ یا وہ ریزائن کرے یا پھر وہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ چلے۔ تو یہ جو
13 अगस्त का जश्न आज़ादी का जलसा था, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह जो है उसको वार्निंग दी कि राना सनाउल्लाह अगर आपको फांसी ना हुई तो कम से कम उम्र कैद ज़रूर होगी। तो बेसिकली जो चौधरी परवेज़ इलाही है वो मॉडल टाउन का जो केस है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 17 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। चूँकि उसके बाद बुज़दार की हुकूमत थी, बुज़दार को इतना एक्टिव वज़ीर आला नहीं था, या ख़ास तौर पर PTI की उस वक्त ये पॉलिसी नहीं थी कि जो अपने सियासी हरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात किए जाए। तो अब आप सुने कि चौधरी परवेज़ इलाही ने राना सनाउल्लाह को क्या वार्निंग दी है, क्या ये वार्निंग हकीकत का रूप धार सकेगी, क्या मॉडल टाउन के जो जिन ऐसे लोग हैं जिनकी जानें गई उनको इंसाफ मिल सकेगा। यकीनन इसमें पंजाब गवर्नमेंट का इंतहाई अहम रोल है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट इस केस को प्रोएक्टिवली और तेज़ी के साथ चलाती है तो यकीनन फिर राना सनाउल्लाह और मियाँ शहबाज शरीफ, चूँकि वो उस वक्त वज़ीर आला थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, बल्कि PMLN की जितनी भी लाहौर की लीडरशिप है या दूसरी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ सकते हैं। अब सुने कि चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा। और मैं अभी यहाँ बैठा हुआ अपने कायद इमरान खान साहब के साथ ये मैं बात कर रहा था कि खान साहब, ये जो आपके कारकुन हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन खवातीन को, बच्चों को, इनकी जुर्रत को, हिम्मत को, इस्तकामत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है, जिसका इतना बड़ा असासा हो वो कभी नहीं हार सकता। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह उसको नसीब करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाअल्लाह। और ओए ओ सनाउल्लाह, ओ सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्लाह, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है अंधेर नहीं होती। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ, और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है। फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मॉडल टाउन के देखें वीडियो भी साथ चल रही है। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद जक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे। आप बेफिक्र रहें। जी, आपने सुना और देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने वार्निंग क्या दी है। तो चौधरी परवेज़ इलाही एक मंजे हुए सियासतदान और इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं। यकीनन उनके जो अल्फाज हैं उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो अगर उन्होंने अपने इन अल्फाज पर अमल दरामद कर दिया तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो कि फेडरेशन में है
اور اس کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ کے درمیان کشمکش محاذ آرائی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو پھر یقیناً اس کا جو آخری حل ہے وہ الیکشن کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے مزید آنے والے پروگرامز جو ہیں ان کے الرٹ ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔